وہ وطن میرے نت آباد رہے، وطن میرے نت آباد رہے، شاداب چمن تیرے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ آپ سے ایک دو باتیں اس سلسلے میں کہ ہماری نئی نسل کے بہت سے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اس یوم آزادی تک پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عزیز و اقارب نے کس قدر قربانیاں دیں اور وہ کس قدر بے یقینی کی کیفیت سے گزرتے رہے۔ میں اور سب قربانیوں وغیرہ کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن صرف تھوڑا سا ذکر لاہور شہر کا، کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں سے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یعنی رات 12 بجے قیام پاکستان، تشکیل پاکستان اور آزادی پاکستان کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس شہر میں یعنی لاہور میں کوئی اس یوم آزادی سے چند ہفتے پہلے ہی ہنگامے پھوٹ پڑے تھے اور شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ اس زمانے کا آنکھوں دیکھا حال سنیے میرے محترم سسر مصطفیٰ علی حمدانی سے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ قیام پاکستان کا، تشکیل پاکستان کا پہلا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے ان تمام تاریخ ساز لمحوں کو اور ان بدلتے ہوئے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیونکہ شہر میں کرفیو تھا، لہٰذا اس وقت ریڈیو، جو اس وقت آل انڈیا ریڈیو تھا، اس کے پورے عملے کو یہ ہدایات ملی تھی کہ وہ ریڈیو کی عمارت کے اندر ہی رہیں۔ لہٰذا مصطفیٰ علی حمدانی آل انڈیا ریڈیو کی عمارت میں داخل ہوئے اور 14 اگست کو قیام پاکستان کا پہلا اعلان کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان کی عمارت سے باہر نکلے۔ یہ اعلان انہوں نے کیسے کیا اور کس طرح سے ان لمحوں کا انتظار تھا وہاں عمارت کے اندر، اسٹوڈیوز کے اندر، یہ سب احوال انہی کی زبانی۔ جن روح فرسا اور جاں گسل حالات میں پاکستان مارد وجود میں آیا، ریڈیو پاکستان کا قیام اور اس کی ابتدا بھی ویسے ہی حالات میں ہوئی۔ بے سر و سامانی اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ دفتر کا عملہ بھی ناکافی تھا۔ شہر لاہور آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا، کرفیو کا نفاذ معمول بن چکا تھا، بموں کے دھماکے اور گولیوں کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے، بجلی اور پانی کا نظام درہم و برہم ہو چکا تھا، بازار اور سڑکیں سنسان اور ویران تھیں۔ ریڈیو کے معدود چند مسلمان کارکن ہفتے عشرے سے ریڈیو کی عمارت میں مقید تھے۔ گھر والے ہمارے حالات سے بے خبر تھے اور ہم گھر والوں کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے۔ بازار اور دکانوں کے بند ہونے کے باعث راشن تک دستیاب نہ تھا۔ کینٹین سے چائے بصحد مشکل ملتی تھی، نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی، ہم لوگوں کے پاس پھوٹی کوڑی تک باقی نہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اسٹیشن ڈائریکٹر احمد سلمان نے اپنی گنت سے ہمیں 100 روپیہ عنایت کیا۔ آٹا، دال، گھی وغیرہ حاصل کرنے کے بعد کینٹین سے 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ لوگوں کی جان میں جان آئی۔ اب وہ ساعت قریب آ رہی تھی جس کے لیے ملت اسلامیہ برسوں سے چشم برآ تھی، مگر ساتھ ہی یہ افواہ بھی زوروں پر تھی کہ لاہور پاکستان کے حصے میں نہیں آ رہا۔ میں بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح کئی روز سے ریڈیو کی عمارت میں مقیم تھا۔ خدا خدا کر کے 13 اگست سن 47 کا دن طلوع ہوا۔ شام کی مجلس حسب سابق آل انڈیا ریڈیو کے لاہور مرکز کی حیثیت سے شروع ہوئی۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو 12 بجے ریڈیو پاکستان کی بسم اللہ ہونے والی تھی۔ ایک خصوصی مجلس کی نشریات کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مگر ریڈیو سے اس کے اعلان کرنے کی ممانعت تھی۔ میں نے 11 بجے رات کی مجلس کا اختتامی اعلان کیا اور اس طرح آل انڈیا ریڈیو کو دفن کر دیا گیا۔ آزادی اور قیام پاکستان کی منزل اب قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ صرف 60 منٹ کی مدت باقی تھی، آزادی کا سویرا ہونے والا تھا۔ میں ریڈیو پاکستان کے پہلے اناؤنسر کی حیثیت سے اسٹوڈیو نمبر 5 میں پہنچ چکا تھا۔
نظریں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر مرکوز تھیں، سگنیچر ٹیون بج رہی تھی، پھر یکایک اسٹوڈیو کی سرخ بتی روشن ہوئی، گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے پر گلے مل رہی تھیں، یکایک فضا میں پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے تاریخی الفاظ گونجے اور ساتھ ہی پورا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان ابھر آیا۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ وطن میرے نت آباد رہے، شاداب چمن تیرے۔ ریڈیو کے محکمے کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے زمانے میں میں نے کئی اہم اور تاریخی اعلان کیے، مگر قیام پاکستان کا وہ اعلان جو میں نے 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو 12 بجے کیا، میرے لیے سرمایہ افتخار ہے اور عمر بھر سرمایہ افتخار رہے۔